اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جو رب تمام جہانوں کا، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں میں سب سے اول ان لوگوں میں ہو جاؤں جو مسلمین ہے، جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمین کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی مثال انبیاء اکرام ہے۔ جب جو کچھ اللہ نے حکم دیا انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور اس پہ عمل کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر دیں، اور وہ پورے ہوش و واش کے ساتھ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کارمند ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول نہیں کر کے ان کی جگہ پہ ایک دمبے کو بھیج کے ایک ہمارے لیے عید بنا دی۔ جو اللہ نے تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیں، جہاں نہ زمین، جہاں ایک ریگستان تھا، جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی آبادی تھی، صرف ایک ماں اور ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اور کچھ پانی اور تھوڑی سی کھجوریں، اور وہ کھجوریں کھاتی تھی اور پانی پیتی تھی، اور اللہ کے حکم پہ قربانی دینے کے لیے وہاں پہ بیٹھے تھے۔ پھر پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور ان کے دودھ بھی ختم ہو گیا جو اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی تھی۔ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد میں بچہ رونا شروع ہوا، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گیا، پیاس لگنے لگی، پانی کی جسم سے کم ہو گیا، وہ روتا تھا، ماں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور یہ خاندان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے یہ قربانی دی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بیوی بچے مر جائیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں، اللہ نے حکم دیا ان کو مکے میں جہاں پہ آج کعبہ ہے وہاں چھوڑ دیا۔ اب ماں بھاگی صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں، کہ کبھی وہ اس پہاڑ کے اس طرف دیکھتی تھی، کبھی اس پہاڑ کے اس طرف دیکھتی تھی کہ کوئی کاروان آ رہا ہو تو بچے کے لیے پانی لے لیں، خود بھی پی لے، اور تاکہ پھر ان کا دودھ آئے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ تو صفا پہ رکتی تھی، دعا کرتی تھی، پیچھے دیکھتی تھی کوئی نہیں آ رہا ہے، پھر بھاگ کے پھر مروہ کے پہاڑ پہ جاتی تھی، وہاں چڑھتی تھی، پیچھے دیکھتی تھی کوئی نہیں آ رہا، پھر دعا کرتی تھی۔ 7 دفعہ چکر لگایا، اور پھر جب مڑ کے دیکھا تو بچے کے پاؤں کے پاس سے زمزم پانی نکل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے نے اپنا پر مارا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے پانی نکل گیا، جو 5000 سال سے زیادہ عرصے سے آج بھی پانی نکل رہا ہے اور روک نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، پورے مکے میں اسی جگہ پہ پانی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، پانی مل گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی خاندان پیاسا تھا، پانی مل گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی قربانی کہا کہ صفا مروہ کے درمیان آج کروڑوں مسلمان ہر سال میں اس کے درمیان چلتے بھی ہیں اور بھاگتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خاندانی قربانی کو پسند کیا، اور ان کی جو بیوی تھی جو صفا مروہ کے درمیان بھاگتی تھی، آج کروڑوں مسلمان اس کی نقل کرتے ہیں، اور اس کے پہاڑ کے اوپر 2 پہاڑوں کے درمیان میں بھاگتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور یہ عمرے کا بھی ارکان ہے اور حج کا بھی ارکان ہے، عمرے میں بھی کرنا ہے، حج میں بھی کرنا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے گئے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا، دمبا بھیج دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی ذبح نہیں ہوئے، اور ان کے خاندان پیاس سے نہیں مرا، پیاس پوری اللہ نے کر دی۔ لیکن اللہ کے نبی کا خاندان پیاسا بھی رہا، اور پیاس سے شہید بھی ہو گئے اور ذبح بھی ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نہ ذبح ہوئے، نہ ان کا وہ پیاس سے وہ شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کا خاندان پیاسا ہی شہید ہو گیا ان ظالموں کے ہاتھوں سے، اور امام حسین کی بھی گردن کٹ گئی، ذبح ہو گئے وہ اللہ کے راستے میں۔ تو اگر اس قربانی کو دیکھا جائے آج کی قربانی سے، جو ابراہیم علیہ السلام کی خاندانی قربانی کو اگر اللہ کے نبی کے خاندان کی قربانی سے دیکھا جائے،
تو وہ بہت بڑی قربانی ہے کہ جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے کہ ہاں میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، ناانصاف ہے، ظلم کی حکومت ہے اور ظلم کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے، جو اسلام کا شعار نہیں ہے کہ باپ مرا تو بیٹے نے اس کی جگہ پہ تخت سنبھال لیا۔ اور یہ جتنے بھی اس وقت صحابہ تھے، ہزاروں، ہو سکتا ہے لاکھ کے اوپر صحابی ہوں گے، اللہ کے نبی کے صحابیوں کو ساروں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے معاویہ کی طرف سے، اور ان کی جگہ پر اپنے بیٹے کو حکمرانی دے دی گئی جو صحابی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10-12 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، اور وہ ایک فاسق بھی تھا، شرابی پیتا تھا، ناانصاف بھی تھا اور رشوت خور تھا، رشوت دے کے لوگوں کو خریدتا تھا اور رشوت لے کے وہ لوگوں کے ساتھ میں اپنی فیور اپنی طرف لاتا تھا، اور جو لوگوں کا جو مال تھا اس کے اندر میں خیانت کرتا تھا، خائن تھا۔ تو امام حسین اور اللہ کے نبی کے خاندان نے یہ بیعت نہیں کی، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یزید کے سامنے کھڑا ہو، کہ سب جانتے تھے ظالم ہے، قتل کر دیتا ہے، لیکن امام حسین نے ہمت کی کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی کے بیٹے امام حسین تھے، جن کو اور ان کے بڑے بھائی حسن کو اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ یہ جنت کے نوجوانان کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو سرداری تو انہی کو ملتے ہیں جو قربانیاں دیں، جتنی قربانی دیں گے اتنا بڑا مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو عزیب طلع ابراہیم ربو فتمہن بکلمات فتمہن، انہوں نے وہ کلمات پورے کر دیے، اللہ نے جو آزمایا اس کو وہ پورے اترے، تو پھر اللہ نے کیا کیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک ہم آپ کو بنائیں گے امام پوری انسانیت کا، تو پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، میں اپنے والد ابراہیم کی ملت پر، ان کے میں دین پر، ان کے دل کو میں فالو کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نیا دین نہیں لائے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہی تھے جو اسلام تھا، کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کے احکامات پہ عمل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کے احکامات پہ چلو۔ موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کا یہی میسج ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، کہ نہیں کوئی خدا سوائے اللہ، کہ نہیں کوئی خالق سوائے اللہ، کہ نہیں کوئی نفع نقصان دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی زندگی موت دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی عزت و ذلت دینے والا سوائے اللہ کے۔ تو جو سب کو دیتا ہے تو اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کے غلام بن جاؤ، اسی کی احکامات پہ چلو۔ یہی سارا دین ہے، یہی تمام انسانیت کا دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انبیاء کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن وہ دین واحد، لیکن ان کا دین ایک ہے، دین واحد، ان کا دین ایک ہے، سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے اسلام۔ اور وہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور جب یہ آخری آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے پسند کر لیا اسلام کو آپ کا دین۔ دین مطلب اللہ کے ایک دین، راہ زندگی کا راستہ، کہ جس کے اوپر پوری زندگی کو چلانا ہے۔ کھانا ہے حلال، اللہ کے حکم پر سونا ہے حلال، فجر تک، فجر کے وقت سونا حرام ہو گیا، شادی کرنی ہے اور کوئی حرام رشتہ نہیں، حرام تعلق نہیں رکھنا ہے، بزنس کرنا ہے لیکن حلال، سود نہیں، چوری نہیں، دھوکہ نہیں، رشوت نہیں، ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے۔ شادی کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، شادی کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کے دیکھ بھال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، بیویوں کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا بھی خیال رکھنا اللہ کا حکم ہے، پڑوسیوں کا، دوستوں کا، انسانوں کا، ایون کہ جانوروں کا بھی خیال رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کے اوپر چلنا ہے ہی قربانی ہے۔ جب انسان سچ کی بات، حق کی بات کرتا ہے تو تکلیفیں آتی، یہ قربانی ہے۔ امام حسین چاہتے تو وہ اپنی ایک ورڈ سے کہ ٹھیک ہے چلو یزید کو میں نے بیعت کر لی، اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو
بچا سکتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہمیں یہ شہید کر دیں گے اور ہماری عورتوں کو یہ غلام بنا لیں گے, مطلب ان کو قید کر لیں گے. تو یہی ہوا. سارے دوستوں کو, ساتھیوں کو, اولادوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, امام حسن کے بیٹوں کو, اپنے خود کے بیٹوں کو علی اکبر, علی اصغر, اور پھر اپنی بہن زینب کی بچوں کو شہید کر دیا گیا. اب ان کے بھائی 6 یا 7 بھائی امام حسین کے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے, کیونکہ ان کے حضرت علی نے جب بی بی فاطمہ کا انتقال ہو گیا پھر اور شادیاں کی تھی, ان سے ان کو اولادیں ہوئی تھی, جیسے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو بکر, عثمان, جعفر, عبداللہ. سے وہ بھی سارے, وہ بھی 6-7 بھائی اسی کربلا میں شہید ہو گئے. تو حضرت علی کا کیا رتبہ ہوگا کہ ان کے 7 بیٹے شہید ہو گئے جنگ کربلا میں, جس میں 72 مومنین تھے, جو ایمان والے تھے, جو سچے تھے, جو حق پہ کھڑے تھے ظالم بادشاہ کے خلاف, اور اس کے ہزاروں کی اس کی آرمی تھی, ہزاروں کا لشکر تھا. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, جتنے بھی ہوں, 10,000 ہی ہو تو 72 کی کیا ہو اس کے سامنے میں تعداد ہے. 72, صرف 72, اس میں عورتیں بچے بھی شامل. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں سرنڈر کریں گے. آج عاشورہ ہے, رات کو عاشورے کی امام حسین نے سب کو کہا کہ سارے چلے جائیں, میں دیا بجھا دیتا ہوں, کسی کو نہیں پتہ ہے کون گیا ہے, کوئی کی شرم, کسی کو شرم محسوس نہیں ہوگی, سارے چلے جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے, مجھے انہیں شہید کرنے دو, تو اپنی جانیں مت دو. جب دیا جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا, نہ دوست گئے, نہ رشتہ دار گئے, نہ بیویاں گئی, نہ بچے گئے, نہ بھانجے گئے, نہ بھتیجے گئے, نہ بہن گئی, کوئی بھی نہیں گیا. سارے کہتے ہیں ہم سب اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں. کسی نبی کے خاندان نے ایسی قربانی نہیں دی, کسی انسان نے دنیا میں ایسی قربانی نہیں دی کہ امام حسین اتنے زبردست ایک انسان کے حق کے لیے اپنی جان دے دی. اپنے سارے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے, ان کے بھتیجے, بھانجے, رشتہ دار, دوست, احباب, سارے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. لیکن ایک جملہ شکوے کا اللہ کو نہیں کہا. علی اکبر چلے گئے اللہ کے راستے میں, پھر جا کے شہید ہو گئے, ان ظالموں کو قتل کر کے. اور پھر وہ قاسم چلے گئے, ان کے بھائی کے بیٹے, پھر اب زینب کے بچے چلے گئے, چھوٹے بڑے سارے چلے گئے. اور 3 دن سے پانی یزید کیا فوج نے بند کیا ہوتا, 3 دن سے. تو بچے روتے تھے اور عورتیں پریشان. تو پھر عباس جو بھائی تھے دوسری ماں سے امام حسین کے, تو وہ کہتے میں پانی لاتا ہوں. وہ گئے دشمنوں کو مارتے ہوئے دریائے فرات پہ پہنچے, وہاں سے پانی لیا اور خود نہیں پیا. دل کرتا تھا پی لیں لیکن نہیں پیا گئے, پہلے بیوی عورتوں کو اور بچوں کو پلائیں گے. واپسی گئے تو انہوں نے لڑتے لڑتے ایک ہاتھ انہوں نے ان کا کاٹ دیا, انہوں نے الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا, پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا, انہوں نے دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزے کو, پھر انہوں نے اس مشکیزے میں تیر مار دیا, پانی پھٹ گیا, ان کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا, اور عباس دونوں ہاتھ کٹے ہوئے شہید ہو گئے. اب امام حسین بچے کو لے گئے ان ظالموں کے سامنے کے, اس بڑے لشکر کے سامنے کے, ٹھیک ہے مجھے پانی مت دو اور کسی کو بھی نہیں دو, یہ چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے سال کا بچہ ہے, اس کو تھوڑا پانی پلا دو, یہ 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. تو وہ جب انہوں نے بچے کو سامنے رکھا کہ ان کو شاید ان ظالموں کو تھوڑا سا رحم آ جائے, کوئی کافر بھی ہو, کوئی خلیص ترین بھی کافر ہو, ان کو بھی رحم آ جائے گا کہ چلو اس کو تھوڑا پانی پلا دو. ان کو رحم نہیں آیا. انہوں نے وہاں سے ایک تیر پھینکا, 3 منہ والا تیر, اور وہ بچے کے حلق میں لگا اور ان کا گردن سے خون نکلنا شروع ہو گیا, وہ ان کی گردن لگ گئی. اور امام حسین نے وہ خون اپنے ہاتھ میں جمع کر کے اوپر اٹھا کے کہا اللہ یہ خون بھی میں آپ کے راستے میں, صرف یہ کہ آپ مجھے راضی ہو جائیں. تو امام حسین جیسی قربانی تو مسلمان ہم اس کو بیان نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں, اس کو عمل نہیں کرتے ہیں. آج ظالم بادشاہ حکمران بن گئے, مسلمانوں کے 50 ملک بن گئے, جو مسلمانوں کی خلافت ہوتی تھی سارے مسلمان ایک ہوتے تھے. آج 50, 55, 56 ممالک بیٹھ گئے, ان پہ یزیدوں کی حکومتیں ہو گئی ہے, اور ہم ان یزیدوں کے ساتھی بن رہے ہیں. نہ یہ کہ ہم ان یزیدوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ ظلم کو بند کرو, ناانصافی کو بند کرو, جھوٹ کو بند کرو, دھوکے بازی کو بند کرو, وعدہ خلافی کو بند کرو, سود کو بند کرو, رشوت کو بند کرو, زنا کو بند کرو, شراب کو بند کرو. یزیدوں کی حکمرانی ہو گئی ہے,
مسلمان حکمران یزید بن گیا آج، اور ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم تمہاری اس باطل حکومت کو جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں مانتے۔ سود ہر مسلمان ملک میں حلال ہوگا، جس کے اللہ نے کہا ہے کہ جو سود لے گا یا دے گا وہ جہنمی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو سود نہیں چھوڑے گا اس سے اللہ اور اس کے رسول کے لانے جائیں گے۔ اب کون سے مسلمان ہیں ہم کہ اللہ اور اس کے رسول کے لانے جنگ ہو گئی ہم سے؟ اور سونے پہ سہا گئی ہے کہ وہ اس روایتی بینکوں کو تو حلال کر دیا ہر مسلمان ملک نے، اوپر سے اسلامی بینک لیا ہے جو سیم ٹو سیم ہے۔ جیسے پاکستان میں اسلامی بینک سارا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے وہ کائبور ریٹ، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ وہ اسٹیٹ بینک دیتی ہے، اسٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک دیتی ہے، اور وہی سود کا ریٹ وہ ہر فائنینس پہ لگاتے، ہر سرمایہ کاری پہ لگاتے، گھر کی سرمایہ کاری، گاڑی کی سرمایہ کاری، اور اس کو سود نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ تو وہ ہے نفع ہے، جبکہ ریٹ وہ اسٹیٹ بینک سے لیتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک اس کو کائبر ریٹ کہتی ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ۔ شرائع سود اسٹیٹ بینک دیتی ہے، اور شرائع سود وہ لوگوں سے لیتے ہیں اسلامی بینک والے، اور اس کو سود نہیں کہتے ہیں، جبکہ ہے ہی وہ شرائع سود۔ جتنے پیسے لگائے ہیں اس کو مہینے سے ملٹیپلائی کر کے کہتے ہیں آپ نے اتنا مہینہ دینا ہے، کیونکہ اتنے مہینوں میں اتنے سالوں میں آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں، تو ہر مہینے کا سود وہ لگا دیتے ہیں، اور اس کو سود نہیں کہتے، جبکہ وہ سود لیتے ہیں بینکوں سے، اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے ساری بینک، سارے اسلامی بینک، میزان ہو کوئی بھی ہو، وہ مفتیوں نے فتوے دے کے اپنے ایمان بھیج دیے۔ دبئی اسلامی بینک دبئی میں، راجی بینک سعودی عرب میں، اور دوسرے مسلم ممالک میں سود کو حلال کر دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا حلال کر۔ منار کی امام حسین کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنے باپ کے تخت پہ کسی کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ اسلام اللہ کا دین ہے، اسلامی حکومت اللہ کا دین ہے، اسلامی حکومت اللہ کی حکومت ہے، تو کوئی بیٹا اپنے باپ کے تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اور جب ہزاروں صحابی ہوں اور ان صحابیوں کو نعوذ باللہ نالائق سمجھ کے کہ یہ لائق نہیں ہے اس حکومت کے، اور اپنے بیٹے کو جو فاسق اور ظالم ہے اس کو بٹھا دینا جو صحابی بھی نہیں ہے، ان ہزاروں صحابہ کی بے عزتی ہے۔ اور یہی ایگریمنٹ ہوا تھا امام حسن نے جب وہ خلیفہ تھے، اور انہوں نے معاویہ کو حکومت دی کہ آپ میرے بعد اپنے بعد میں واپس آؤں گا، یا پھر مسلمان کسی اور کو چوز کریں گے، اور آپ اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے، اور حضرت علی کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائے گی۔ لیکن ان ایگریمنٹ پہ عمل نہیں ہوا، اور حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی، پھر عمر بن عبدالعزیز نے ان گالیوں کو بند کیا، اور اس سے پہلے وہ گالیاں نہیں بند ہوتی تھی بنی امیہ میں۔ اور جو علی کو گالی دی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اللہ کے نبی نے کہا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو نہیں کرے گا محبت علی سے سوائے مومن کے، اور نہیں کرے گا نفرت علی سے سوائے منافق کے۔ ٹیسٹ ہے ایمان اور مومن اور منافق کا۔ حضرت علی زبردست صحابی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا حضرت اسعد بن ابی وقاص سے کہ تو کیوں نہیں گالی دیتا ہے علی کو، تجھے کیا چیز ما منع کا ان تسبوا ابا تراب، تجھے کیا چیز روکتی ہے کہ تو ابو تراب کو علی کو گالی نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 بڑی فضیلتیں دیکھی ہے، میں کبھی علی کو گالی نہیں دوں گا۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا پہ جا رہے تھے، غزوہ موتا پہ، کہا کہ علی تم یہاں رہو، تو کہ مجھے کیوں آپ چھوڑ کے جاتے ہیں عورتوں بچوں کے پاس؟ تو کہتے تو نہیں چاہتا کہ تیری نسبت مجھ سے ایسی ہو جیسی موسیٰ کی ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو موسیٰ ہارون کی نسبت۔ پھر جب جنگ خیبر میں قلعہ نہیں فتح ہوتا تو غزوہ خیبر میں تو کہا میں کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے پیار کرتا ہے۔ جو قلعہ نہ عمر سے نہ بڑے بڑے صحابیوں سے کسی سے فتح نہیں ہوتا، تو پھر حضرت علی نے صبح اللہ اکبر کر کے وہ دروازہ توڑ کے اس کو فتح کر دیا۔ جب جنگ خندق میں وہ سب پیچھے ہٹ گئے تھے، حضرت علی آگے اور اس ظالم سے لڑے جو بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا ایک جنگجو تھا، اور اس کو قتل کر دیا۔ اور ہر لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، ہجرت کی، تو ابوبکر صدیق ساتھ تھے، لیکن پیچھے کون چھوڑا؟ علی کو اپنے بستر پہ سلایا کہ کل صبح ساری امانتیں دے کر واپس آنا۔ کہیں بھی چھوٹے بچے تھے مسلمانوں کے، اور آخر تک قربانیاں دی، وہ بالآخر شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ وہ چاہتے تو وہ معاویہ کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کا بھیجا خون نہیں بہاؤں گا، ہم فیصلہ قرآن سے کریں گے۔ اسی دوران میں ان کو اسی وجہ سے کہ معاویہ کو کیوں نہیں ختم کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن پھر معاویہ کو حکومت مل گئی 20 سال، اور اس حکومت کو اللہ کے نبی نے کہا ہے ملوکیہ جبریہ، کہ 30 سال تک خلافت رہی گی، اس کے بعد ملوکیہ جبریہ،
ظالم حکومت آ جائے گی، ظالم بادشاہت آ جائے گی۔ اور انہوں نے پھر یہ اپنے بیٹے کو حکومت دی، اور اس بیٹے نے پھر اہل بیت کو شہید کیا، اور وجہ کیا تھی کہ میرے بیت کرو۔ پھر مدینے پہ جنگ حرات کی، ان کے فوجیوں نے ہزاروں صحابیوں کو شہید کیا، اور ہزاروں صحابیات کی عزتیں لوٹی گئی۔ پھر مکے میں جب محاصرہ کیا ہوا تو اور پتھر پھینکے آگ کے ساتھ میں منجنیق سے، تو اس وقت اللہ نے اس کو شدید عذاب بھیجا یزید کو، اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کو پیاس بجھتی نہیں تھی، اس کا پیٹ کے اندر میں بیماری ہو گئی، پھر اس کو اس کی گھوڑے نے لے جا کے قتل کر دیا، ذلت کی موت اللہ نے۔ پھر اس وقت جو یزید کی جو فوج تھی وہ مکے کا محاصرہ انہوں نے ختم کر دیا کہ اب اللہ نے تو ان کے بادشاہ کو بھی سزا دے دی، تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو ہم اس محاصرے کو ختم کریں۔ پھر انہوں نے محاصرہ، پھر ایک مختار ثقفی تھا طائف کا، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ اگر نہیں ایمان لاتے تو ان کی اولاد کو مسلمان کر دینا اسلام میں۔ اور اسی طائف میں سے وہ مختار ثقفی نکلا جو ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ وہ مختار ثقفی نے ان سارے فوجیوں سے، ان سارے لیڈروں سے، عمر بن سعد، عبداللہ بن زیاد، شمر، ساروں کو اس نے ایک چن کر کے بدلہ لیا قتل کا، اہل بیت کا۔ اور کچھ ہیں جاہل ہیں جو اپنا کو علماء کہتے ہیں، کچھ 1% بھی نہیں ہوں گے، 0.1% بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے تو بر صغیر میں تو یزید کو گالی سمجھا جاتا ہے، جو پانی نہ پلائے، ظلم کرے تو یزید ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ظالم ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں، اور میں ان کو ڈیڑھ ہوشیار بھی کہہ سکتا ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد نے کیا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے نبی کے خاندان پر، اللہ کے نبی پر تہمت لگاتے ہیں۔ اگر یزید ٹھیک تھا، اور اگر اللہ کے نبی کے خاندان نے، امام حسین نے اور اللہ کے نبی کے خاندان نے بیعت نہیں کی، تو پھر ہمارے نبی کا خاندان تو باغی ہو گیا کہ ایک حکمران جو وہ تھا، ٹھیک تھا اور شرعی تھا، اس کے خلاف بیعت نہیں کی، تو وہ تو پھر ہمارے نبی کا خاندان ان کے اوپر تہمت لگ گئی کہ وہ باغی تھے، انہوں نے ایک صحیح حکمران کی بغاوت کی اور بغاوت میں مر گئے، اور بغاوت میں ان کی عورتیں قید بھی ہو گئی، اور یزید کے دربار میں لے جائے گی بغیر پردے کے، اور سارے اہل بیت کے سر لے جائے گئے، اللہ کے نبی کے خاندان کے سر لے جائے گئے، اور وہ ان کے اوپر چھریاں ماری، اور یہ بھی کہا یزید نے کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا بنو ہاشم سے۔ تو اگر یزید ٹھیک تھا تو پھر ہمارے نبی کا خاندان باغی ہے۔ یا پھر یہ کہو کہ امام حسین سے غلطی ہو گئی کہ وہ یزید کو غلط سمجھتے تھے، وہ سارا ابن زیاد کا قصور تھا، تو پھر بھی تہمت لگے گی اللہ کے نبی کے خاندان پہ کہ اتنے بیوقوف تھے کہ غلط خبر کے اوپر اپنے سر کٹوا دیا، اپنے پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تو ایسی اللہ کے نبی نے اپنے اولاد کی تربیت کی کہ اپنی غلطی کے اوپر میں سارا خاندان کٹوانا، ساری اللہ کے نبی کے خاندان کی شان گھٹانے والی بات ہے۔ اللہ کا نبی حق پہ تھا، ظالم کے خلاف کھڑا ہوا اور اپنے سر کٹائے، قربانی دی، پوری انسانیت کی سب سے بڑی قربانی دی۔ گاندھی نے کہا کہ اگر میرے پاس میں 72 ہوتے نا امام حسین اور ان کے ساتھی 72، تو میں برٹش گورنمنٹ کو 24 گھنٹے میں ہرا دیتا ہوں اور آزاد کرا لیتا انڈیا کو۔ اور نیلسن منڈیلا جیسا آدمی جو غیر مسلم تھے، اور انہوں نے 25 سال میں انقلاب لانے کے لیے برٹش کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، اور جو ایک دن ایک رات کو سرنڈر کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے تھے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ امام حسین نے سرنڈر نہیں کیا اس ظالم کے سامنے، تو میں یہ ظالم برٹش کے سامنے کیوں سرنڈر کروں، میں بھی امام حسین کی طرح کھڑا رہوں گا۔ پھر انہوں نے نہیں سرنڈر کیا، اور 25 سال جب ختم ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے دی برٹش سے، برٹش چلے گئے ساؤتھ افریقہ، پھر نیلسن منڈیلا ان کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو ایسے لوگوں نے بھی امام حسین، اور کئی نان مسلم ایک بڑے بڑے لیڈر ہیں جو تعریف کرتے کہتے کیسی یہ قربانی تھی۔ فرینچ ریولیوشن آیا بادشاہت کے خلاف کہ بادشاہت کو ختم کیا جائے، کہ بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، لوگ کا مال کھا جاتے ہیں، لوگ پر میں ظلم کرتے ہیں، ظلم کی حکمرانی کرتے ہیں۔ فرینچ ریولیوشن آیا بادشاہت کے خلاف، لیکن وہ تو اس سے پہلے آ چکا تھا، جو امام حسین نے بادشاہت کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ بادشاہت اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، ہم بادشاہت نہیں چاہتے۔ جب مودودی صاحب نے کتاب لکھی ملوکیت و خلافت و ملوکیت، کی خلافت اسلام میں ملوکیت نہیں ہے، تو وہ مڈل ایسٹ میں اس کو بینڈ کر دیا گیا کہ مڈل ایسٹ میں بادشاہت آج بھی رائج ہے۔ یورپ امریکہ میں بادشاہت ختم ہو گئی، لیکن مڈل ایسٹ میں آج بھی بادشاہت ہے۔ تو ایک ریزن امام حسین کا تھا کہ بادشاہت کے خلاف کھڑے ہوئے، مونارکی کے خلاف، کہ باپ کی حکومت بیٹے کو مل گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے بھی تو ہزاروں صحابیہ کو ذلیل کیا نا، کہ ان میں کوئی
وہ نہیں ہے ان میں کوئی وہ نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ یہ حکمرانی کرے. اپنے بیٹے کو ہزاروں صحابیوں کو ذلیل کر کے ان کو حکومت کسی کو نہیں دی اور اپنے بیٹے کو حکومت دے دی. علی کے بیٹے حسین، اہل بیت، اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے قابل، ان کو نہیں خلیفہ بننے دیا. عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ بھی کچھ نہیں ہے علی یزید کے سامنے معاویہ کے لیے. زبیر کے بیٹے جو اشرف مبشر ہے، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے کا نام تھا، ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن تھے سب سے اعلیٰ اس وقت کے، ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اور ابو بکر کے بیٹے وہ بھی زندہ تھے، ان کو بھی نہ، جو خلیفہ اول کے بیٹے ان کو بھی ریجیکٹ کرے. تو یہ معاویہ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنے سارے صحابیوں کو ذلیل کیا، ان کو ریجیکٹ کر کے اپنے بیٹے کو. تو لوگ سوچتے نہیں ہیں، عجیب عجیب باتیں. وہ یزید کو رضی اللہ عنہ جیسے ذاکر نائک جیسا انسان یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے، یہ تو کفر ہے کہ ایک اہل بیت کے قاتل کو آپ رضی اللہ عنہ جھوٹ کہتے جبکہ صحابی تھا بھی نہیں. اور کچھ لوگ ہیں جیسے وہ اسلام آباد میں وہ عبدالعزیز جو ہے وہ لال مسجد والا کہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. کیسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کوئی شخص جو اللہ اور اس کے آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی یزید کی سے پیار نہیں کرے گا. جس نے اہل بیت کو شہید کیا، مکہ مدینے پہ حملہ کیا، کوئی مومن بھی نہیں کرے گا. جو بڑا کوئی جس کا شکی ہوگا، اس کا دل مرا ہوا دل ہوگا، وہ یزید کی بھی تعریف کرے گا، اسے پیار کرے گا. اور جو یزید کا پیار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ کرے. یزید پہ اور یزید کی پیار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو. کوئی مسلمان مومن جو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے وہ یزید سے پیار نہیں کرے گا کہ جس نے اہل بیت کو شہید کیا، گردنیں کاٹ دیے، ان کے جسموں پہ گھوڑے چلا دیے، پھر ان کے سر یزید کے دربار میں گئے اور پھر اس نے کہا ہے کہ آج ہم نے بنو ہاشم سے بدر کا بدلہ لے لیا. تو شرم کرے، حیا کرے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کے خاندان کی توہین کرتے ہیں کہ وہ ان کا جو مشن تھا وہ غلط تھا، نعوذ باللہ. اگر انہوں نے یہ اس لیے جان دی کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو پھر یزید غلط تھا تو اس کی بیعت نہیں کی ہے، ورنہ تو پھر ہمارے اہل بیت نعوذ باللہ باغی ہو گئے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے خاندان. پھر اللہ کے نبی کے خاندان نے کیوں کہا کہ حسین جنت کے سردار ہیں؟ اچھے تھے تو کہا نا، قربانی دی تو کہا تھا نا، اللہ نے بتایا نا کہ یہ قربانی دیں گے تمہارے بچے حسن حسین. حسن کو بھی اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکلی ریزن سے ان کو شہید کیا گیا اور زہر دیا گیا، کیونکہ وہ انہوں نے خلیفہ بننا تھا. اگر معاویہ ہٹتے تو ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا، یزید کا راستہ بنا دیا گیا. اور تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، موٹیو چیک کیا جاتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے قتل کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کھلی ہیں، جیسے سورج کی روشنی سورج میں نظر آتا ہے، ایسی کھلی ہیں، ہر چیز کلیئر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اگر یزید نعوذ باللہ ایک لاجیکل بھی اگر جائے تو آپ پوچھیں کہ یزید نے ایک بندے کو بھی سسپینڈ کیا، اس کو نکالا کہ جاؤ ابن زیاد کو قتل کر دو، یا اس کی سیٹ سے ہٹا دو، اس کو کرسی سے ہٹا دو گورنر کی کوفہ کے، یا شمر کو سزا دی جس نے امام حسین کے ساتھ لڑائی کی، یا عمر سعد جو سعد بن ربی وقاص کا بیٹا تھا جو کمانڈر تھا اس فوج کا یزید کے، کسی کو سزا نہیں دی گئی، کسی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، کسی کو اس کی جاب سے نہیں ہٹایا گیا، وہ سارے ہی رہے. ایک بندہ اٹھا، عمر مختار ثقافی جو طائف کا تھا، اس نے ایک کو چن چن کے مارا، ایک فوجی کو چن چن کے مارا، کہ پیار کرتا تھا اہل بیت سے کہ میں ان کا بدلہ لوں گا. ان کو مظلوموں کو اس طریقے سے شہید کیا گیا. اتنی بڑی آرمی کے سامنے ان کو پانی پھر بند کر کے 3 دن، پھر ان کو عورتوں کے بالیا، ان کی عورتوں کی زیور لوٹے، ان کے اوپر ان کی حجاب اٹھا دیے، ان کے پردے ہٹا دیے، ان کے خیموں کو جلا دیا. پھر ان کو اس درد کے ساتھ میں انہوں نے اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھی ہیں، کٹی ہوئی سر دیکھے ہیں، پھر ان سروں کے ساتھ لے کے جلوس نکالا ان کا، اور یہ کوفہ سے لے کے شام تک ان کو پیدل لے کر گئے، بیڑیاں ڈال کے پاؤں میں، زنجیریں ڈال کے. اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ یزید. اور پھر وہ چھڑی مارتا تھا امام حسین کے سر کے اوپر میں اپنے دربار میں. پھر ایک صحابی تھی، کوئی کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو چومتے دیکھا ہے اس چہرے کو، اور تم اس میں چھڑی مارتے ہو. اور اس ظالم انسان کی لوگ وہ کرتے ہیں کہ اس کی دفاع کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ، ساری جھوٹی باتیں.
قسطنطنیہ کا جب پہلا لشکر تھا، یزید تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا یا چھوٹا بچہ تھا صرف، وہ تو پہلے سے لوگ قسطنطنیہ گئے ہوئے، اور وہ تو حدیث میں قسطنطنیہ کا بھی ذکر نہیں، اس میں تو روم کا کیسر کا شہر کہا گیا، اور کیسر کا شہر تو ہمس تھا جہاں وہ بیٹھتا تھا، قسطنطنیہ نہیں تھا، ہمس تھا جہاں پہ وہ ابو عبداللہ بھی جرا گئے تھے اور اس کو فتح کیا تھا، وہ تو ہمس شہر تھا جو شام میں ہے، وہ کیسر کا شہر تھا جہاں کیسر بیٹھتا تھا۔ قسطنطنیہ کیسر کا شہر مشہور نہیں تھا، کیسر کا ہیڈ کوارٹر شام میں تھا، پہلے ہمس شہر میں تھا جہاں وہ بیٹھا تھا جو حدیث میں، تو وہ اس حدیث کو بھی وہ غلط بیان کر کے، وہ ہمیں تو اوتھینٹک حدیث ہے کہ حسن حسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا وہ باغی تھے کہ انہوں نے ایک صحیح حکمران کی بغاوت کی، اس لیے ان کو شہید شباب اہل الجنہ بنایا، یا وہ قربانی دی اللہ کے لیے، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی جان دے دی؟ دونوں کو شہید کیا گیا، ایک کو زہر سے، دوسرے کا گردن کاٹی گئی سجدے کی حالت میں، جب وہ گرے تو نماز میں اپنا سجدہ، جب ٹائم ہو گیا نماز کا تو اس وقت ان کی گردن کاٹی گئی۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے، اور یہ ان سے یزید سے بھی بڑے ظالم وہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں، جو نام نہاد مولوی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا، نعوذ باللہ، یہ یزید سے بھی بڑے یہ دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے اہل بیت کے اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اور ہمارے دشمن ہیں وہ۔ اگر آج امام حسین کا لشکر ہوتا تو ہم امام حسین کے لشکر میں جا کے یزید کے ساتھ لڑ کے اپنی جانیں دے دیتے، اور یہ جو لوگ ہیں جو یزید کی باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو یزید کے لشکر میں ان کو ذلت دیتا۔ یزید اگر جنگ جیت بھی گیا لیکن جنگ ہار گیا آج کے دن میں، آج دنیا نفرت کرتی ہے یزید سے، اور امام حسین سے سب پیار کرتے ہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایکچولی لائک منافق، میں ان کو منافق نہیں کہتا ہوں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ منافق جیسا ہے، اللہ کو پتہ ہے منافق کون ہے، لیکن وہ منافقت دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خاندان کو قتل کرنے والوں کی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اسے پیار جتاتے ہیں۔ تو اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر میں جو ہم مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں۔ میں ذاکر نائک سے ملا ملیشیا میں، نے اس کو کہا کہ آپ مسلمانوں کو دل دکھاتے ہو یہ ایسی غلط باتیں کر کے، جھوٹی باتیں کر کے۔ وہ صحابی نہیں تھا، اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو، اس کی تعریفیں کرتے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو کہوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا دکھائے گا دین، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی، اس کو نہ بیان کیا جاتا ہے اور نہ اس کو سنا جاتا ہے، اور کرے بھی تو اس کو عجیب عجیب باتیں کرتے کہ یہ کیوں بیان کرتا ہے۔ اتنے نفرت ان کے دلوں میں بھر چکی ہے ان چند لوگوں میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اسی قربانی سے ہم نے پھر قربانی سیکھنی ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے، جھوٹ کو نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، دھوکے کو نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، ظلم کو نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہمیشہ انصاف کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں امام حسین کی زندگی سے سکھاتی ہیں کہ کیسے ہم نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی ہے، ہمیشہ حق کے اوپر کھڑا نہ ہو۔ یہی ہماری نجات ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو عمل صالح کے، اور جو حق کے تلقین کرتے ہیں، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی جو مثال ہے اس کی امام حسین، ایمان بھی تھا، عمل بھی تھی، اس کربلا کے میدان میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، جس دن شہید ہوئے اس دن بھی نماز جماعت سے پڑھی ہے، اور پھر حق کی تلقین کرتے ہوئے مرے، باطل کو نہیں مانا، بولے یزید غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا اس کو، میں بیعت نہیں کروں گا اسے۔ شہید ہو گئے، جان دے دی، حق کی تلقین کرتے ہوئے، اور صبر کی تلقین کی ہے کہ اگر جو بھی ہو اس پہ صبر کر لو۔ اب وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے ساروں کو صبر کی تلقین کرتے کرتے پھر اپنی عورتوں کو بھی صبر کی تلقین کی، اور ایک ان کا بیٹا صرف بچ گیا، امام زین العابدین، اس کا نام بھی علی تھا، امام زین العابدین کہتے، علی اکبر، علی اصغر شہید ہو گئے۔ بیٹیوں کے نام ساروں کے نام فاطمہ تھے، فاطمہ سکینہ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ۔ کیوں کہ جب امام حسین چھوٹے بچے تھے تو مشرکین مکہ ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ کیوں میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔
تو پھر امام حسین کو جب تکلیف ہوتی تھی تو کہا کہ اب میں جب بڑا ہو جاؤں گا، میری اولاد ہوگی، تو میں اپنے امی ابو کا نام دوں گا. تو اپنے بیٹوں کو علی، علی اکبر، علی اصغر، زین العابدین کا بھی علی، ساتھ میں اور نام بھی رکھے ہوں گے عبداللہ وغیرہ، اللہ عالم، لیکن وہ علی انہوں نے ایک رکھا تھا پیار سے، کہ اپنے ابو سے پیار کرتے تھے. اور بیٹیوں کا نام فاطمہ صغرا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ سکینہ، کہ فاطمہ بڑی، فاطمہ چھوٹی، صغرا مطلب چھوٹی، کبریٰ مطلب بڑی، علی اکبر، علی اصغر، علی بڑا، علی چھوٹا. تو زبردست لوگ تھے، زبردست. اور یہ دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے. جیسے ایک کچھ سنی ایسی باتیں، کچھ سنی، بہت کم، زیادہ 99.9% سنی تو یزید سے نفرت کرتے ہو، کہتے ہیں یہ کوئی ظالم بھی تو کو یزید کہتے ہیں، کوئی پانی نہ پلائے اس کو کہتے ہیں یزید ہے. لیکن چند ہیں جو یہ فتنہ کرتے ہیں، جو ایسی باتیں یزید کے بارے میں کر کے وہ فتنہ ڈالتے ہیں. تو یہ ساری غلط باتیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ فاسق تھا، وہ اس کی حکومت غلط تھی. امام حسین بالکل صحیح تھے، انہوں نے بالکل حق کے اوپر میں کھڑے ہوئے اور یزید کی بیعت نہیں کی اور شہادت دی اور قربانی دی. ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں ہیں جو شیعہ بھی بنائی ہوئی ہیں کہ حضرت عمر، کچھ شیعوں نے، ساروں نے نہیں، کہ حضرت عمر گئے اور اب بی بی فاطمہ کی لات مار دی تو بچہ گر گیا، اور اس کا نام پھر محسن کہتے ہیں. اگر بچہ گرایا ہوتا تو بچے کا، تو گرے ہوئے بچے کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہی جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت علی کی بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد میں شادیاں ہوئیں اور اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھا پھر؟ اور اپنی بیٹی کو عمر رضی اللہ عنہ کی نکاح میں کیوں دیا، ام کلثوم کو؟ تو ساری جھوٹی باتیں ہیں. امام حضرت علی کا، ابو بکر، عمر، عثمان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، بہت پیار کرتے تھے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی خلافت میں کامیاب ہوئے. حضرت علی کے زمانے میں فتنہ آ گیا تھا، لیکن انہوں نے صرف فتنے سے فتنے سے لڑائی کی اور فتنے کو ختم کیا اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی. پھر امام حسن کو انہوں نے نہیں اپوائنٹ کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا نہیں، وہ لوگوں نے ان کو چوز کیا کہ وہ سب سے بہتر تھے اس وقت عمر کے حساب سے بھی. اور ان کے بعد ظاہر سی بات ہے امام حسین کا نمبر تھا، کیونکہ وہ نالج اور علم اور طاقت اور شجاعت اور عقل اور حکومت کی ٹیکنیک وغیرہ سارے ان میں تھی. تو وہ پھر حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا زہر دے کے، پھر امام حسین کے ساتھ کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر وہ یزید کو اللہ نے جب اس نے مدینے پہ حملہ کیا تو صحابہ کو شہید کیا، صحابیات کی عزتیں لوٹی گئی. پھر مکے پہ حملہ کیا پہاڑوں، پتھروں سے اور آگ سے. اس وقت جب یزید کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کی موت دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، پھر وہ لشکر بھی واپس چلا گیا، مکے سے حملہ نہیں کیا، اس نے حملہ روک دیا. پھر اس کا بیٹا تو یزید کا، تو وہ تخت پہ بیٹھ گیا. اس کا نام بھی، بیٹے کا نام معاویہ تھا، لیکن وہ اچھا انسان تھا یزید کا بیٹا. وہ 40 دن یا اس سے بھی کم وہ بیٹھا تخت پہ اور اس نے چھوڑ دیا، کہتے ہیں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت کے اوپر میں، کیونکہ اس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کا خون ہے. تو اس نے چھوڑ دی. پھر اس کے بعد دوسرے بنوں میں ہے کہ وہی جو جس کے خلاف امام حسین لڑے تھے کہ بادشاہت نہیں ہے اور موروثیت نہیں ہے کہ باپ کی تخت پہ بیٹا بیٹے کا، لیکن وہ انہوں نے قائم رکھا اس سنت کو. حضرت علی کو گالیاں دینے کی بھی رواج کو قائم رکھا، یہاں تک کہ کئی سالوں کے بعد میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اور وہ خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے. انہوں نے خلافت کو واپس سے کسی سیدھی سادی زندگی، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی بادشاہ والا لباس نہیں اور کوئی تخت نہیں، وہ سیدھا سمپل سے سادہ سے آدمی تھے. وہ پھر انہوں نے پوری دنیا پہ واپس سے خلافت کو قائم کیا. انہوں نے جو ہے نا حضرت علی کو گالیاں دینے کا رواج ختم کیا بنو امیہ میں سے، اور وہ زبردست خلیفہ تھے بنو امیہ میں. تو پھر اس کے بعد پھر بادشاہتیں رہیں، پھر بنو عباسی میں بادشاہت رہی، ہارون رشید وغیرہ. پھر خلافت آتی رہی، پھر خلافت عثمانیہ بن گئی، اوٹومن امپائر ترکی میں، اور پھر اس کو ختم کیا گیا اس خلافت کو. اور پھر بادشاہت مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب وغیرہ میں پھر سے بادشاہت کو لے آیا گیا. اور وہ ساری دلیلیں انہی کی دیتے معاویہ اور یزید کی، جو اسلام میں حرام ہے. آج مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی بادشاہت ہیں ان کے وہ فتوے مولویوں نے دے دیے علماء نے کہ یہ حلال ہے، جبکہ ہے ہی نہیں. امام حسین کی جو ایک بڑا وجہ تھی اس جنگ، اس قربانی کی، کہ موروثیت اسلام میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور بادشاہت اسلام میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ظلم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور رشوت ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ ساری وجوہات تھی جن کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی جان دے دی. اور یہ مثال دے دی کہ کبھی بھی ظلم کے خلاف
ہتھیار نہ ڈالو اور کبھی بھی ظلم کو قبول نہ کرو اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اپنی جانیں اللہ کے نذرانے اللہ کے حضور میں پیش کر دو۔ تو جو عاشورہ ہے یہ قربانی کا دن ہے، زبردست ہے۔ آج ہمارا روزہ ہے، سارے لوگ روزہ رکھے عاشورے کا۔ اور یہ جب بی بی ہاجرہ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جب وہ بھاگی تھی پانی کے لیے، وہ پانی مل بھی گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو سارے مسلمانوں کو بولے بھاگو یہاں صفا مروا کے، اور یہ حج اور عمرے کا ارکان بن گیا۔ لیکن ہمارے نبی کے خاندان تو پورا پیاسا 3 دن تک، پانی نہیں ملا، شہید ہو گئے بغیر پانی کے۔ عورتیں کو بھی بعد میں پانی ملا عاشورے کے بعد، اور وہ قید بن گئے، ان کے پردے اتار، ان کی حجاب، ان کے جو دوپٹے، ان کے جو حجاب تھا وہ اتار دیا گیا۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی ان کی قربانی پہ عمل کریں، ہم بھی ظالم یزیدوں کے خلاف جو آج مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے سود کو حلال کر دیا ہے اور پتہ نہیں کس چیز کو حلال کر دیا ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، اپنی آواز اٹھائے ان کے خلاف۔ اور ایک ہم کیا نقل کر سکتے ہیں کہ وہ بھوکے پیاسے تھے تو ہم بھی بھوکے پیاسے رہے۔ تو اس لیے عاشورے کا روزہ کبھی بھی مس نہ کرو، ہمیشہ عاشورے کا روزہ رکھو۔ بہت ساری وجوہات ہیں، آدم علیہ السلام کو معاف کیا، نوح علیہ السلام کی کشتی، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریائے سمندر سے پار کیا ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا خاندان شہید ہو گیا اور انہوں نے قربانی دی عاشورے کے دن۔ عاشورے کا دن اور جمعے کا دن قیامت کا دن بھی ہوگا۔ تو آج بھی جمعہ ہے اور عاشورہ بھی ہے، اور عاشورے کے دن سب سے پہلی بارش بھی ہوئی تھی۔ تو بہت ساری نسبتیں ہیں، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے کہ جمعہ ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ تو ہمارا حساب کتاب بھی عاشورے کے دن ہو تو اس کے دن نفل پڑھیں، دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، اور محمد مسلمان کے لیے دعا کریں کہ وہ سارے اسلام پر آ جائے اور سارے اتحاد ہو جائے، اور سب کا سارے مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے جو امام حسین چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ ہمیں عقل اور سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی اور اہل بیت جو ان کے خاندان تھا ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، کیونکہ جو انسان اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے صحاباؤں سے اور اللہ کے رسول کے خاندان سے، اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ رکھے، اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت اور ان کے صحابوں کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ ہمارے رب دنیا اچھائی دیجیے، ہمیں آخرت میں اچھائی دیجیے۔ اللہ پاک میں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ پاک میں آپ کی رضا اور جنت الفردوس میں بلند البار درجات فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے ذریعے سے آپ کے پیغامات کو پوری دنیا میں پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں طاقت دیجیے، اللہ پاک ہمیں کامیاب کیجیے، اللہ پاک ہمیں ایمان دیجیے، اللہ پاک ایمان پہ زندہ رکھیے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت دیجیے، اور اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن ایمان پہ اٹھائیے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس میں بلند البار درجات فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری اور ہمارے والدین کی، ہماری بیویوں کی، بچوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، پڑوسی کو، تمام مومنوں مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ پاک میں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ پاک میں آپ کی رضا اور جنت الفردوس بلند و بالا درجات فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور تمام دنیا کا جو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سے تمام اچھائی مانگتے ہیں جو آپ کے نبیوں اور تمام نیک لوگوں نے آپ سے مانگی، آمین۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ان تمام برائی کو، شروں سے، انسان کے نبیوں اور تمام نیک لوگوں نے آپ کی پناہ چاہے، آمین۔ اللہ پاک تمام دعا کو قبول فرمائے، جو مانگی اور جو نہیں مانگی وہ بھی، آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔